حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بڑی عظمت ہے، آپ کا بڑا مقام ہے۔ آج ہم لوگ دینداروں سے بیزار ہو چکے ہیں، ہم دینداروں کی وہ قدر، وہ عزت، وہ اچھے لوگوں کی آج تو پہچان ختم ہو گئی۔ لیکن حقیقت یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں جی آپ پاک پتن جاتے ہیں اور بہشتی دروازے سے گزرتے ہیں، وہ بہشتی دروازہ کیسے ہے، وہ کیسے بہشتی دروازہ بن گیا؟ میں نے کہا یار تم نے دین سیکھا ہی نہیں، اگر تم دین سمجھ جاتے تو پھر تمہیں سمجھ آتی، تم نے دین کو سمجھا ہی نہیں، اور اگر سمجھا بھی ہے تو ایک ہی طرف دیکھا ہے، ایک ہی رخ دیکھا ہے اور دوسرا رخ تم نے دیکھا نہیں۔ میں نے قرآن کو پڑھ کے دیکھو نا، اگر اصحاب کہف کا کتا بھی ولیوں کے لیے حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے چل پڑے اور بھونکے نہ، ادب کر لے ولیوں کا، تو میرا رب فرماتا ہے دیکھو اس نے اصحاب کہف میرے ولیوں کا، میرے نبی کی امت، میرے جو بندے ہیں ان کا احترام کیا ہے، ان کا ادب کیا ہے، ان کی حفاظت کی ہے، میں نے اس کو بھی جنت میں جانے کا اعلان کر دیا۔ اور میرے حضور کے حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا۔ اب یہاں بھی کئی سوال ہم پیدا کرتے تھے، جو کتا کیسے جنت میں چلا جائے گا؟ میں نے کہا یہ خدا سے پوچھو جس نے مصطفیٰ کو بتایا کہ وہ بھی جائے گا۔ حضرت عیسیٰ کا گدھا بھی جنت میں جائے گا، میرے نبی کی اونٹنی بھی جنت میں جائے گی۔ کون کون سی بات پہ تم سوال کرو گے؟ تو میں نے کہا حضور کا ارشاد اگر دین سیکھا ہوتا تو پھر حضور کا دین ارشاد سمجھا ہوتا تو پھر یہ سوال نہ تم کرتے کہ بہشتی دروازہ پاک پتن میں کہاں سے آ گیا۔ میں نے کہا حضور نے خود ارشاد فرمایا، یاد رکھو مسجدیں جنت کی کیاریوں میں سے کیاریاں ہیں، مسجدیں جنت کی کیاریوں میں سے۔ اچھا میں رک کے ایک جملہ آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ خود فیصلہ کر کے بتائیں آپ اس وقت کہاں بیٹھے ہیں؟ جی، اور یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور میرے رسول فرماتے ہیں مسجد جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ اور اگر آپ کو میں صاف لفظوں میں کہہ دوں، آپ میں خوش نصیب ہیں کہ ہم جنت کی کیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو شخص مسجد میں بیٹھا ہے وہ جنت کی کیاری میں بیٹھا ہے۔ اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم جنت کی کیاریوں کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو، کچھ کھا پی لیا کرو۔ اللہ اکبر، نہیں سمجھے جو جملہ میں نے آپ تک پہنچایا؟ اور بات کھول دوں، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتی کو سمجھا رہے ہیں، اور جب مسجد کے پاس سے گزرو تو ویسے نہ گزر جاؤ، کو دو نفل پڑھ لو، قرآن کی چند آیات پڑھ لو، تم محسوس کرو گے ہم نے مسجد کی کیاری سے کچھ کھایا پیا ہے۔ حضرت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت محدث بریلی احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، امام عاشقاں، یہ جو لوگ ہیں نا اللہ کے بندے، مقبول بندے، ان کا نام لینے سے بھی ایمان کی بیٹری چارج ہوتی ہے۔ اچھا مجھے ایک جملہ بتاؤ، بڑے سارے سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، موبائل کی بیٹری ختم ہو جائے، موبائل کال کرواتا ہے، رابطہ ہوتا ہے، رابطہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹ جاتا؟ اور اللہ والوں کی صحبت کا یہ فیض ہوتا ہے، تم اللہ والوں کی صحبت میں جاؤ، دو جملے اللہ والے کہیں گے، ایمان کی بیٹری چارج ہو جائے گی۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، دو جملے سننے سے، اور جو بندہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے دین سیکھ کے اس پہ عمل کرے اس کو کتنا مقام ملے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید حضرت مولانا حشمت خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ آئے، پاک پتن شریف حاضری دی اور واپس چلے گئے۔ بس کے چھت کے اوپر سوار ہیں اور ایک شخص داڑھی رکھی ہوئی ہے، ظاہر میں دینی آدمی، اس نے پوچھا جناب کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں پاک پتن سے آیا ہوں۔ کہا اچھا، تو مولانا حشمت علی خان کہتے ہیں کہ وہ میرے کپڑے سونگھنے لگا، کپڑے سونگھنے کے بعد مجھے پوچھتا ہے کہ تم بہشتی دروازے سے بھی گزرے ہو؟ کہا جی ہاں میں گزرا ہوں۔ تو کہا پھر تمہارے پاس سے تو خوشبو آنی چاہیے، خوشبو نہیں آ رہی، تم بہشتی دروازے سے گزر کے آئے ہو، خوشبو نہیں آ رہی۔ جبکہ حدیث پاک یہ ہے
کہ جنتی 500 سال دور ہوگا اور جنت کی خوشبو آنے لگے گی۔ اب مولانا حشمت رحمت اللہ علیہ نے دین سیکھا ہوا تھا، میری طرح آپ کی طرح دین سے ناواقف نہیں تھے۔ انہوں نے کہا بھائی تو نے ایک حدیث پڑھی ہے، دوسری حدیث نہیں تو نے پڑھی، تو نے ایک حدیث پڑھی ہے، دوسری حدیث تو نے نہیں پڑھی۔ کہا وہ کون سی؟ حضرت مولانا حشمت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جواب دیا فوراً، حاضر جوابی کے ساتھ فوراً جواب دیا۔ کہا تو نے ایک حدیث پڑھی ہے، دوسری حدیث نہیں پڑھی۔ کہا کون سی؟ کہا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنمی کو جنت کی خوشبو آ ہی نہیں سکتی، جہنمی کو جنت کی خوشبو آ ہی نہیں سکتی ہے، جنت کی خوشبو تو اس کو آئے گی جو جنتی ہوگا۔ اب اگر یہ مسجد بھٹیکے کے اندر مسجد بنے، یہ تو جنتی کیاریوں میں سے کیاری ہو سکتی ہے، تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد جنت کی کیاریوں میں سے کیاری کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ اعتراض کر دینا جی وہ بہشتی دروازہ ہے، بہشتی دروازہ ہے۔ او بھائی روزی جنت تو آسمانوں سے اوپر ہے، سدرہ سے بھی اوپر ہے، یہاں جنت کیسے آ گئی؟ اور میں نے کہا بھائی تو نے دین سیکھا ہی نہیں یار، اگر تو دین سیکھ لیتا، تو قرآن و حدیث سے واقف ہوتا، تو پھر تو سمجھ جاتا کہ جنت تو عرش سے بھی اوپر ہے، لیکن میرے مصطفیٰ نے جنت کو وہاں سے اٹھا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ جو نبی سدرہ سے اوپر جنت کو اٹھا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیتا ہے، جہاں سے وہ نبی خود گزر جائے وہاں اس کو جنت کا دروازہ کیا دینے میں حرج کیا ہو سکتا ہے؟ دوستان ذی وقار، آئیے آج اس بات کا عہد کریں کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں گے۔ جو نیک لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے نا، وہ برائیوں سے بھی بچتا ہے، وہ نیکی کی طرف بھی آتا ہے، اس کے پاس کبھی نہ کبھی دین کے جذبات بھی آ جاتے ہیں، اور وہ کبھی نہ کبھی زندگی میں نمازی بن جاتا ہے، کبھی نہ کبھی زندگی میں وہ حضور کا غلام بن جاتا ہے، کبھی نہ کبھی وہ اپنی گناہوں سے توبہ کر کے وہ رب کی دہلیز پہ آ جاتا ہے۔ لیکن دینداروں کے قریب آؤ تو صحیح نا، اللہ کے بندوں کے پاس بیٹھو تو صحیح نا۔ میں اور آپ اگر اللہ کے بندوں کے پاس بیٹھیں گے تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو مل جائے گا۔ اور میں نے ایک جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، گفتگو ختم، یاد رکھنا، جو اللہ والوں کی، دین والوں کی، علماء کی خدمت کرتا رہے، خود وہ کچھ بھی نہ ہو، گناہگار ہو، اس کی نسل میں کوئی نہ کوئی اللہ عالم دین ضرور بنا دیتا۔ اور یہ بات پختہ تجربے کی بات کر رہا ہوں، یاد رکھیں۔ آئیں آج اس بات کا عہد کریں، دین داروں کے ساتھ بیٹھیں، اللہ والوں کے پاس بیٹھیں، اللہ والوں کے صحبت اختیار کریں۔ جو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، اللہ ان کو بھی اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے اور ان کو دو جہان کی عزتوں سے نوازتا ہے۔ آئیے آج اس بات کا ہم عہد کریں کہ ہم اللہ والوں سے محبت کریں گے، بغض نہیں رکھیں گے، اللہ والوں سے دشمنی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائے کہتے ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے اندر ریاکاری آ جائے، دکھلاوا آ جائے، تکبر آ جائے، غرور آ جائے، اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ جو بھی کام کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرو اور اللہ کے بندوں کے پاس بیٹھو، ان کی صحبت میں وقت گزارو۔ جو بھی تم گھڑیاں ان کی صحبت میں گزار لوگے وہ تمہارے لیے بہتر ہوں گی۔ دنیا میں وقت نہ گزاریں، دنیا کی روشنیوں میں نہ کھو جائیں، بلکہ آئیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھیں، دین کو سیکھ کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے، دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت ادا کر۔